لیکن یہ دیکھا نہیں بنو زہرا والے بنو ہاشم مطبع سب 13 بجے میں تیار ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے, پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ مکے والوں تم بڑے غدار, تمہارا بیٹا مر جاتا, تمہارا بھائی مر جاتا, تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے. بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی. تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں, اس کو چل دو. اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب سے رک گئے. چلو ٹھیک ہے جی راج کرتے ہیں مسلمان. 2 آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے. مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا. وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی. انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی. نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں. اب مسلمان کو مارنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. آپ نماز سے فارغ ہوا کہ فرمایا عجیب بات, کیا وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو, جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابو جہل کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے؟ وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے بہت آدمی. حضور فرمایا کوئی اندازہ؟ انہوں نے کہا کہ اندازہ کوئی نہیں, ہم تو بدو لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں. ہمیں تم نے بھیجا تھا کہ تب جاؤ مدینے سے کچھ قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو. ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو سمجھتا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا 10. حضور نے فرمایا اچھا اس مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر, کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو. جب 10 اونٹ روز کے ذمہ کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا. چین کو نہ مارے چھوڑ دیں تو کیا ہے, یہ تو معمول ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, چین ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے جا کے بتایا. اب دونوں قبیلوں کو پتا چلا کہ بھائی اب تو بالکل قریب ہے, ہم سے کوٹی میں کہ ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں. ہم تو بالکل قریب آ, بالکل عین درمیان فاصلہ ہی نہیں. اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی. حضور کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو. کیا بات, ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا. اب کیا ارادہ ہے, جنگ لڑنی ہے, کیا طریقے سے واپس جائیں؟ تو صحابی تھے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, مہاجرین میں سے, قریش میں سے, نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر الیک, سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں, آپ جو حکم دیں گے جانے قربان. بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہمارا. حضور پھر فرمایا شیرو یا ایھا الناس, لوگوں رائے دو. تو انصار کا سردار سمجھ, انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا فکر, کیونکہ قریش کے تو 2-3 آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں. حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانے والے آپ سے کر دیں گے. حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مشہد, کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسیٰ بل نحن اصحاب محمد. اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو, ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں کہ یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ قَاتِلُونَ. کہا کہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں, ہم مسلمان کہہ دیں گے کہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک اور انصاری, انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برک الغواد. برک الغواد ایک جگہ ہے یمن,
اور مدینہ شریف سے لے کر برکل غماد تک درمیان میں 14 بڑے بڑے قبائل نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برکل غماد سے پہنچے تو ہم پہنچیں گے، یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا، وہ تو 14 قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برکل غماد، ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور صحابی لگے ہوئے، انہوں نے کہا اس کو لو امرتنا لخذنا فی البحر، حضور آپ حکم تو کریں، سمندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں، ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں؟ چھپ رہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے ساتھ خوشی سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس ایثار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے باعث ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں، پتہ تو تمہیں ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یا تو ہمیں قافلہ بھی لے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا ان سے، اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ۔ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی۔ ادھر کفار نے اپنی خیامیں لگا دیے اور فوج بٹھا دی، ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا بھی اپنے خرید کرو اور بیٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو صحابہ کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک مشورہ ہے۔ سعد بن معاذ نے آ کر انہوں نے فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے عریش۔ عریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر لیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی کڑیاں ڈال کے جنہیں چھپر تھا، چھپر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو چھایا ہو گیا، اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے اور اوپر سے کھڑے ہو کر دو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے۔ اور دوسرا وہاں ہم اپنے صحاف جو ہمارے پاس رہے جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں، یا جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص، اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا۔ وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا، اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں، میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے، تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے ہیں۔ اس نے کہا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تاریخ میں اٹھتے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے۔ اگر خدا نہ خاصا پانسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے، اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں۔ اتنا تو ہم بھی روک کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں، آپ کے ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائے پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے رائے دی ہے، ٹھیک حریف بناؤ، چھپر بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی، اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا، کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہی تو جماعت، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے نا، اسلام کی تو شوکت ہی ختم ہے۔ اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے 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 حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آتے حضور چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میرا مدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دیں۔ حضور آپ کیوں فکر کریں، آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی نصرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، آپ کا اطمینان قلب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب مارکے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ اگر آپ خود سوچیں 1000 آدمی ہو اور سامنے 313 آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا نا جی پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے اور یہ تربیہ،
یعنی جو جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ